حمل کے دوران شوگر نہ صرف ماں بلکہ بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر اس کا ٹائم پر ڈائگنوسس بن جائے اور پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو آپ ہیلدی پریگنینسی انجوائے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سارہ ملک ہے اور میں انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی حمل کے دوران شوگر کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کون سی ایسی خواتین ہیں جن کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اس کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے، ماں اور بچے پہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، حمل کے دوران شوگر کے ٹارگٹ لیولز کیا ہونے چاہیے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد کیا ہوتا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو حاملہ خواتین اور ان کی فیملیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو حمل کے دوران پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ حمل کے دوران 24 سے 28 ہفتے کے درمیان میں آپ کی بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ پہلے نارمل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ حمل کے دوران پلیسینٹا یعنی آمل سے کچھ ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ انسولین کے اثر کو باڈی میں کم کر دیتے ہیں۔ اب انسولین ایک ہارمون ہے جس نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب ہماری باڈی پراپرلی انسولین کو استعمال نہیں کر پائے گی تو ہمارے بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھ جائے گا اور ہمیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی خواتین ہیں جن کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جن کے پچھلے حمل میں ان کو شوگر رہی ہو، پچھلے حمل میں ان کا بچہ زیادہ ویٹ کا ہو، زیادہ وزن کا ہو، ان کی فیملی ہسٹری ہو ڈائبٹیز کی یعنی کہ امی ابو بہن بھائیوں میں سے کسی کو شوگر ہو، موٹاپا ہو، پی سی او ایس کی ہسٹری ہو، عمر 35 سال یا 35 سال سے زیادہ ہو، ایسی خواتین کو حمل کے دوران شوگر کا رسک زیادہ رہتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی موسٹلی کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن کچھ خواتین کو بار بار پیاس لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، پیشاب بار بار آنا، تھکن جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی تو اس لیے حمل کے دوران شوگر ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے؟ موسٹلی ڈاکٹر حمل کے شروع میں آپ کا شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر وہ نارمل آئے تو پھر 24 سے 28 ہفتے کے دوران اگر آپ کے اندر رسک فیکٹرز ہیں تو شوگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو OGTT کہتے ہیں یعنی اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ۔ اگر اس میں آپ کا شوگر کا لیول نارمل سے زیادہ آتا ہے تو آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی حمل کے دوران شوگر تشخیص کی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی ماں اور بچے دونوں پہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ماں میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ماں کے اندر تیز بلڈ پریشر کا رسک بڑھ جاتا ہے، فیوچر میں شوگر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے اور سی سیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ بچے پہ کیا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ بچے کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ڈیلیوری میں مشکل ہوتی ہے، ڈیلیوری کے فوراً بعد شوگر لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، فیوچر میں بچے کو شوگر اور موٹاپے کا رسک رہتا ہے، سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں اور اسٹل برتھ یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، اپنا وزن کم کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حمل سے پہلے ہی آپ اپنا وزن کم کر لیں تو آپ کو رسک کم ہو جائے گا۔ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، شوگری ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز ان چیزوں سے پرہیز کریں، پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق روزانہ واک کریں۔ اور اگر آپ کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے باوجود بھی حمل کے دوران شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر آپ کو انسولین یا میڈیسن ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ موسٹلی شوگر میں انسولین دی جاتی ہے جو کہ لینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ حمل کے دوران شوگر کے ٹارگٹ لیولز کیا ہونے چاہیے؟ فاسٹنگ شوگر یعنی کھانے سے پہلے یا نہار منہ شوگر 95 یعنی 95 سے کم ہو، کھانے کے 1 گھنٹے بعد کی شوگر 140 یعنی 140 سے کم ہو اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی شوگر 120 یعنی 120 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے شوگر کے لیولز ایسے رہ رہے ہیں تو آپ کی شوگر ویل کنٹرولڈ ہے، اور اگر آپ کے شوگر کے لیول سے زیادہ ہیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی میڈیسنز کو ایڈجسٹ کروائیں تاکہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد کیا ہوتا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ ایسی خواتین جن کو حمل کے دوران شوگر ہوتی ہے ان کو فیوچر میں بھی شوگر ہونے کا رسک رہتا ہے، تو آپ ڈیلیوری کے 4 سے 12 ہفتے کے بعد لازمی اپنی شوگر اسکریننگ کروا لیں اور اس کے بعد بھی ہر 3 سال کے بعد اپنی شوگر چیک
کرواتے رہیں، کیونکہ آپ کو رسک ہے تو آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ پریگنینسی میں شوگر کو اگنور نہ کریں، کیونکہ پراپر ڈائگنوسس اور پراپر ٹریٹمنٹ سے آپ اور آپ کا بچہ دونوں صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں۔